آپ بیتی حضرت شیخ مولانا ذکریا صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی سوانح عمری ہے اور اس کی آج 5ویں قسط ہے۔ گزشتہ نشست میں یہ بات شروع ہوئی تھی کہ کس طرح انہوں نے مدرسے میں کس ترتیب پر کن کن اساتذہ سے کون کون سی کتابیں پڑھیں، اور اس کے بعد بعض اساتذہ کا کہ مختصر حالات ہیں، مختصر تعارف اور مختصر حالات ہیں۔ تو گزشتہ نشست میں ان کے ایک استاد مولانا عبدالوحید صاحب سنبلی رحمۃ اللہ علیہ، تو ان کے حالات گزر گئے، اسی سے آگے آج بیان کریں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مولانا حیات صاحب نے ولادت تقریباً 90 ہجری لکھی، لیکن وصال 55 ہجری بعمر 63 سال لکھا۔ اس حساب سے ولادت 1292 ہجری میں ہوتی ہے۔ یہ مولانا میرے خیال میں اسمبلی کی ولادت کے متعلق بات کر رہے ہیں۔ یہ مولانا سنبلی کے متعلق بات ہے، مولانا عبدالوحید سنبلی صاحب جو ان کے منطق کے استاد تھے۔ بعد میں مولانا مرحوم کے صاحبزادہ قاری معید صاحب نے لکھا ہے، مظاہر علوم میں آمد کا سال اپنی تاریخ کبیر سے لکھا ہے، جیسا کہ اوپر لکھا گیا کہ چلنے میں اور سبق میں مولانا نیچی نظر رکھتے تھے۔ تقریر نہایت متانت سے آہستہ آہستہ فرمایا کرتے تھے۔ مولانا مرحوم کا ایک مقولہ اس ناکارہ نے کئی بار سنا، نہایت نیچی نظریں فرما کر بہت متانت سے کئی دفعہ ہاتھ دائیں سے بائیں کر کے ارشاد فرماتے کہ ہمیں اس کا یقین ہے، بالکل اعتراف ہے، اس میں نہ تواضع ہے نہ مبالغہ ہے کہ ہم لوگ ان کتابوں کے پڑھانے کے ہرگز قابل نہیں۔ مختلف الفاظ سے اس مضمون کو دہراتے اور پھر ایک دم منہ اوپر کو اٹھا کر جماعت کی طرف اس طرح سے ہاتھ سے اشارہ کر کے زور سے فرماتے کہ یہ جو بیٹے ہیں یہ ہم سے بھی پڑھنے کے قابل نہیں ہیں۔ اسٹوڈنٹ یاد یہ جو بیٹے ہیں یہ ہم سے بھی پڑھنے کے قابل نہیں۔ سرما لگانے کی مولانا مرحوم کو بہت کثرت سے عادت تھی۔ حضرت استاد جی مولانا الحاج عبداللطیف صاحب سے تقریباً منطق و فلسفہ کی بندے نے ساری ہی کتابیں پڑھیں، جیسا کہ تفصیل سے گزر چکا۔ مولانا کی ولادت میری تاریخ کبیر میں خود مولانا کی ارشاد فرمودہ کہیں درج ہے، مگر چونکہ میں علی گڑھ میں ہوں، واپسی پر اگر کسی نے ڈھونڈ کر بتلا دی تو درج کی جائے گی۔ قرآن پاک حضرت حافظ صاحب کے سلسلے میں علی گڑھ میں مقیم تھے۔ قرآن پاک حافظ صاحب نے اپنے وطن پور قاضی ہی میں ایک بگرے کے حافظ امانت علی صاحب سے پڑھا، جو مدرسہ تعلیم الاسلام جامع مسجد پور قاضی میں مدرس تھے، اور اب تک یہ مدرسہ اسی نام سے قائم ہے۔ اس کے بعد ابتدائی فارسی اپنے والد مولانا جمیعت علی صاحب سے، جو گورنمنٹ کالج بہاولپور میں شعبہ عربی و فارسی کے صدر تھے، سے حاصل کی۔ پھر حضرت اقدس سہارنپوری کی بہاولپور تشریف بری کے موقع پر مولانا جمیعت علی صاحب نے حافظ صاحب کو مولانا کے سپرد کر دیا، اور حضرت قدس سرہ کو مولانا اور حضرت قدس سرہ مولانا کو سہارنپور لے آئے، اور یہاں آ کر از ابتدا تا انتہا مظاہر علوم میں پڑھا۔ البتہ 3 ماہ کے لیے شہر میں کچھ فتنے کے خوف سے حافظ صاحب کو دیوبند بھیج دیا گیا، اور وہاں صحت اور آب و ہوا کی موافقت نہ ہونے کی وجہ سے واپس تشریف لائے۔ عمر شریف تقریباً 75 سال کی ہوئی۔ حضرت حافظ صاحب نے 15 ہجری میں عبداللطیف صاحب کی بات ہو رہی ہے، جو بہت وقت کے لیے اور لمبے عرصے کے لیے مظاہر العلوم کے ناظم اعلیٰ تھے، ناظم تھے۔ حضرت حافظ صاحب نے 15 ہجری میں مدرسے کے کتب خانہ سے بوستان، قال اقول، عیساغوجی، مراح وغیرہ لی، اور 23 ہجری میں اعلیٰ حضرت رائے پوری کی تجویز سے، جس کی تفصیل تحریر احکام سرپرستان میں موجود ہے، مدرس مقرر ہوئے، اور مولانا عنایت الہی صاحب مستقل اہتمام کی طرف منتقل ہوئے،
اور ان کے متعلقہ اسباب میں سے جلالین تو محتمم صاحب ہی کے پاس رہی، مگر شرح وقایہ اصول الشاشی تہذیب مولانا موصوف کی طرف منتقل ہوئی، اور اس کے بعد کتب متفرقہ ہوئیں، اور شوال 39 ہجری سے مولانا موصوف کے یہاں ترمذی بخاری پہلی مرتبہ درس میں ہوئی، اس لیے کہ حضرت اقدس کا صبح کا وقت بذل المجہود کے لیے فارغ کر لیا گیا تھا۔ بذل مجہود جو تھا یہ شرح ہے ابو داود شریف کا، جو مولانا خلیل احمد صاحب نے لکھی ہے۔ حضرت سہارنپوری قدس سرہ کی ہم رکابی میں شوال 23 ہجری میں حج کو تشریف لے گئے۔ 13 صفر 48 ہجری کو دہلی میں بضرورت مدرسہ تشریف لے گئے تھے۔ وہاں شیخ رشید احمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی کوٹی پر مرض ہیضہ ہو گیا۔ سب ڈاکٹروں نے اور طبیبوں نے جواب دے دیا۔ شیخ رشید احمد صاحب نے 100 روپے پر ایک کار کر کے حضرت ناظم صاحب کو سہارنپور روانہ کیا۔ یہ اصلی جو تاجر تھے بہت مشہور۔ اور یہ کہاں سے سہارنپور روانہ کیا؟ دہلی سے۔ 100 روپے میں، مطلب ٹیکسی 140 میل فاصلہ ہے، میل کلو میٹر نا، یہاں سے اسلام آباد تک زیادہ۔ شیخ رشید احمد صاحب نے 100 روپے پر ایک کار کر کے حضرت ناظم صاحب کو سہارنپور روانہ کیا۔ حضرت ناظم صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو پچھلی سیٹ پر تکیوں کے سہارے لیٹایا۔ یہ ناکارہ اور چچا جان قدس سرہ نیچے جوتوں کی جگہ پر بیٹھے۔ کسی کو امید نہ تھی کہ جمنا بھی پار کر سکیں گے، بالکل آخری حالت تھی، مگر جمنا کا پل پار کرنے کے بعد جمنا دہلی کے ساتھ بہ رہا ہے، مگر جمنا کا پل پار کرنے کے بعد جب حضرت ناظم صاحب کو افاقہ شروع ہوا تو پور قاضی کی سڑک پر پہنچ کر شدت سے اصرار فرمایا کہ میں گر ہوتا آؤں۔ ہم لوگوں نے شدت سے انکار کیا، مگر اللہ کی قدرت کی کرشمے کہ میں اور چچا جان ان کو سہارا دے کر مکان پر لے گئے جو سڑک کے قریب ہی ہے۔ سہارنپور پہنچنے پر الحمدللہ مرض میں بہت تخفیف تھی، لیکن ضعف اور مرض کا کچھ اثر کئی ماہ رہا۔ اس کے بعد 22 صفر 73 ہجری کو بضرورت مدرسہ رنگون تشریف لے گئے برما، اور وہاں طبیعت ناساز ہوئی۔ 20 جمادی الثانی کو واپسی ہوئی، اور واپسی کے بعد سے مرض کی شدت بڑھتی ہی چلی گئی۔ بالآخر 2 ذی الحج 73 ہجری کو دوشنبہ کی صبح 10 بجے وصال ہو گیا، اور 2:30 بجے شام کو حاجی شاہ میں اس مجسمہ اخلاق کو سپرد کر دیا گیا۔ 53 میں سپرد خاک کر دیا گیا۔ موطا امام محمد اپنے حضرت خلیل احمد سہارنپوری صاحب سے میں نے کئی سال تک پڑھی، اس لیے کہ جب حضرت نے بذل کی مشغولی کی وجہ سے ترمذی بخاری پڑھانی چھوڑ دی تو اس زمانے میں کئی سال تک جمعے کے دن جمعہ کی نماز کے بعد تقریباً 1 گھنٹہ موطا امام محمد ہوا کرتی تھی، اور یہ سیاہ کار ہی مستقل اس کا قاری تھا کہ جلدی اور صاف پڑھنے کی مشق تھی، اور دوسروں کے پڑھنے میں دیر لگتی تھی۔ اس ناکارہ کے پڑھنے سے 3-4 جمعہ میں ہی ختم ہو جاتی تھی۔ کتابوں کا اور نصاب کا جو نقشہ ابھی اوپر درج کیا گیا تھا، ان میں سے بعض کتابیں تو مدرسے کے امتحان میں شامل ہوتی تھیں اور بعض نہیں ہوتی تھیں۔ یہ اسلامی مدرسوں میں حدیث سے پڑھانے کی جو نوعیت ہے وہ یہ ہے کہ طلباء بیٹھے ہوتے ہیں، ایک طالب علم حدیث پڑھتا ہے، اور استاد جو ہوتا ہے وہ اگر حدیث کی کوئی شرح یا تشریح کی ضرورت ہو تو وہ ڈر لیتا ہے، اگر نہ ہو کوئی اس میں تشریح کی ضرورت نہ ہو تو دوسرا حدیث حدثنا یہ شروع کر دیتے ہیں کہ فلاں حدیث، اس طرح یہ چلتا رہتا ہے۔ تو ایک اس میں پوری کلاس میں ایک قاری ہوتا ہے جو حدیث پڑھتا رہتا ہے، استاد بھی سنتا ہے، لڑکی بھی سنتے ہیں۔ جس حدیث کی تشریح کی ضرورت ہو وہاں استاد پھر تشریح کر لیتا ہے۔ اس لیے کہ جو کتابیں مدرسے کے نصاب میں نہیں ہوتی تھیں
یا امتحان کے زمانے میں یا امتحان کے بعد ہوتی تھیں وہ امتحان میں شامل نہیں ہوتی تھیں۔ میں نے اکمال الشیم کے شروع میں لکھوا دیا ہے اور بھی بعضی تحریرات میں آ چکا ہے کہ میرے والد صاحب مولانا یحییٰ صاحب مدارس کے موجودہ طرز تعلیم کے بہت ہی خلاف تھے۔ میرے والد صاحب مدارس کے موجودہ طرز تعلیم کے بہت ہی خلاف تھے۔ وہ فرمایا کرتے تھے کہ اس سے استعداد نہیں بن سکتی کہ مدرس تو رات بھر مطالعہ دیکھے اور سبق میں ساری تقریریں کرے اور طلباء عزام کا احسان ہے کہ وہ سنیں یا نہ سنیں، ادھر ادھر مشغول رہیں۔ بڑی قیمتی بات ہے جی، ہمارے اسکول کالجوں میں بھی یہی تباہی ہے۔ ان کا مشہور و معروف طرز تعلیم جو ان کے خاص شاگردان مولانا عبداللہ صاحب گنگوہی اور میرے چچا جان مولانا الیاس رحمۃ اللہ علیہ میں بھی رہا، وہ یہ کہ سارا بار طالب علم کے اوپر ہے، کہ سارا بار یعنی سارا بوجھ طالب علم کے اوپر رہے، وہ مطالعہ دیکھے، سبق کی تقریر کرے۔ وہ فرمایا کرتے تھے کہ استاد کا کام صرف یہ ہے کہ وہ ہوں کرے یا اوں ہو۔ سمجھ لگی ٹھیک ہے یا وہ ہوں کرے یا ہوں نہ اوں ہوں لکھا لکھا منگو چغڑتی ہوئی گا نا کہ وہ ہوں کرے یا اگر طالب علم زیادہ لغو بات کہے تو طالب علم کے منہ پر کتاب پھینک کر مارے، چاہے کتاب کی جلد ٹوٹ جائے یا طالب علم کی ناک ٹوٹ جائے۔ یہ ان کا مشہور مقولہ ہے، مگر اس پر عمل میں نے نہیں دیکھا۔ یہ ایسا ہی ہے جیسا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے شارب خمر کے بارے میں 34 بار قتل کرنے کا حکم فرما دیا، مگر اس پر عمل نہیں فرمایا گیا۔ شراب پینے والے اگر 4 دفعہ شراب پی لے تو جیسے یہاں ہے، مطلب 4 دفعہ کیس چلے ہاں نہیں 1 دفعہ پیا تو ٹوڑے، دوسری دفعہ پیا تو ٹوڑے، تیسری دفعہ پیا تو ٹوڑے، اب چوتھی دفعہ پھر پیا کوڑوں پہ بنا نہیں ہوا تو جیسے یہاں فرمایا ہے وہی ہے کہ قتل لیکن ہوا نہیں۔ شراب کی حد کوڑے ہیں۔ اسی طرح سے میرے والد صاحب اور چچا جان نے پڑھایا۔ میری فارسی اور ابتدائی تعلیم عربی تو چچا جان سے ہوئی اور منطق بھی میر قطبی تک۔ اس کے بعد منطق کی 3 کتابیں سلم میبدی اور میر زاہد امور عامہ حضرت مولانا عبدالوحید صاحب سے، جیسا کہ اوپر لکھ چکا ہوں۔ اس کے علاوہ ساری منطق فلسفہ حضرت مولانا عبداللطیف صاحب سابق ناظم مظاہر علوم سے۔ ادب اور فقہ صرف والد صاحب سے۔ قدوری، نفحۃ الیمن وغیرہ کے بعض سبق چچا جان سے، اور حدیث صرف والد صاحب سے، اور حضرت خلیل احمد سہارنپوری صاحب سے۔ ان کے والد صاحب نے حدیث مولانا رشید احمد ڈنگروہی سے پڑھی تھی، اس نے آخر میں چھوڑ دیا تھا سبق وغیرہ پڑھانا کمزوری کی وجہ سے، پھر لیکن جب یہ چلے گئے اس کے خاطر دوبارہ اس نے جو ہے حدیث پڑھانا شروع کیا تھا مولانا یحییٰ کے خاطر۔ یہ ایک قسم کے مستقل وہی رہتے تھے پھر ڈنگرو میں۔ مدرسے میں حدیث کی جو کتابیں دوسرے مدرسین کے یہاں ہوتی تھیں ان میں بڑی لمبی تقریریں ہوتی تھیں۔ ان کو تقریر کرتے دیکھ کر بہت منہ میں پانی بھر آتا۔ بار بار والد صاحب سے اجازت لی کہ میں حدیث کا کوئی سبق مدرسے میں سن لیا کروں، مگر ہمیشہ نہایت سختی سے منع کرتے، بلکہ ڈانٹ کر ہر دفعہ یہ فرمایا کرتے کہ تو بے ادب گستاخ ہے، میرا ادب تو جوتے کے زور سے کرتا ہے اور اپنے حضرت کا دل سے کرتا ہے۔ اور یہ ایک خاص واقعے کی طرف اشارہ تھا جس کی طرف انہوں نے زبانی بھی کئی دفعہ فرمایا کہ اپنے حضرت کے حجرے کی چھت پر بھی نہیں جاتا اور میری چھاتی پر بھی چڑھنے کو تیار رہتا ہے۔
جس کی شرح یہ تھی کہ میرے والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا حجرہ کتب خانے کا غربی کمرہ تھا، جو اب کتب خانے کا جز بن چکا ہے، اور باہر کا حصہ بالکل خالی تھا، جس کو میں شرح تہذیب کے سبق کے ذکر بھی کر چکا ہوں۔ والد صاحب کے حجرے سے زینے میں آنے کے لیے حضرت اقدس خلیل احمد سہارنپوری قدس سرہ کے حجرے کی چھت پر کو آنا پڑتا تھا، تو میں بجائے اس چھت کے برابر کی منڈیڑ پر کو ہمیشہ سے گزرتا تھا۔ تھی تو ریاکاری، اس لیے کہ حقیقی ادب تو اب تک بھی نصیب نہیں ہوا۔ اس بنا پر میرے والد صاحب فرمایا کرتے تھے کہ تو بے ادب اور گستاخ ہے، اگر منطق فلسفہ کے کسی استاد کی بے ادبی کر دی تو وہ ضائع ہو گیا، اور وہ ضائع ہو گیا تو میری بلا سے، لیکن اگر حدیث پاک کے کسی استاد کی ذرا بھی تو نے بے ادبی کر دی تو مجھے یہ گوارا نہیں کہ تو حدیث پاک کی برکات سے محروم ہو جائے۔ اور بالکل ہی صحیح فرمایا ہے، مجھ سے تو حقیقی ادب اپنے کسی استاد کا نہیں ہو سکا، اگرچہ میری بے ادبی کے باوجود میرے اساتذہ مذکورین کو اللہ تعالیٰ بہت ہی بلند درجے عطا فرمائے، بہت ہی محبت اور شفقتیں فرمایا کرتے تھے۔ حضرت خلیل احمد سہارنپوری قدس سرہ اور والد صاحب نور اللہ مرقدہ کے علاوہ ہر استاد کا برتاؤ میرے ساتھ ایسا مساویانہ رہا جیسا کہ میں ان کا ہم عصر اور رفیق درس ہوں۔ ایک عجیب قصہ، جس دن میں نے یہ مے بزی شروع کی، اس کی رات کو دیکھا تھا کہ میں ہاتھی پر سوار ہوں۔ ابا جان سے عرض کیا، انہوں نے فرمایا کہ ہاتھی کی شکل سور جیسی ہوتی ہے، تیرا مے بزی کا پڑھنا یہ سور کے ہم شکل پر سوار ہونا ہے، اللہ جانے یہی تعبیر ہوگی یا کچھ اور۔ تعلیمی زمانے کی سرگزشتیں تو بہت لمبی ہیں، سب کا احاطہ بھی بڑا مشکل ہے، یہ مختلف تحریرات میں پہلے گزر چکا، اور یہ معروف چیز ہے کہ میری ابتدائی تربیت قیدیوں کی طرح ہوئی، بغیر والد صاحب اور چچا جان کے کہیں جانے کی اجازت نہ تھی۔ میرا انتہائی کھیل یا ابتدائی کھیل یا پورا کھیل بیت بازی تھی۔ شیرونو متعلق ویسے یہ شعر بھی کتنے قیمتی تھے نا، وہ کہ بوستان اور گلستان کے، اور یہ ہم تینوں ساتھی مظہر اور حکیم محفوظ گنگوہی جب بھی ابا جان کی نگاہ سے ذرا اوجل ہوتے تو بیت بازی شروع کر دیتے۔ ایک دفعہ حماقت سوار ہوئی کہ بیت بازی کا کھیل قرآن پاک کی آیات سے شروع کر دیا، یعنی ایک شخص آیت پڑھے اور آیت شریفہ کا آخری حرف جو ہو، دوسرا شخص وہ آیت پڑھے جس کے شروع میں یہ حرف ہو۔ حافظان موٹول کا نا، میرے دونوں ساتھی حافظ نہیں تھے اور میں بھی صرف نام کا حافظ تھا، مگر خوب یاد ہے کہ نامعلوم آیتیں کس طرح سوچ لیا کرتے تھے۔ یہ حماقت 3-4 دفعہ ہوئی اور پھر بالکل چھوٹ گئی، اور منشا اس کا یہ ہوا کہ عجیب بات تھی کہ جس دن یہ حرکت ہوتی اس دن بلا کسی معقول وجہ کی پٹائی ہو جاتی۔ اس تجربے نے 2-3 دفعہ کے بعد ہی توبہ کرا دی۔ میری اصل محنت کا زمانہ منطق کے سال سے شروع ہوتا ہے، اس سے پہلے محنت تو کم و بیش عربی کے ساتھ ہی شروع ہو گئی تھی، جس کی وجہ یہ تھی کہ کوئی دوسرا مشغلہ تھا ہی نہیں، کہیں آنا جانا تھا ہی نہیں۔ لیکن منطق کے سال میں چونکہ کتابیں بھی بہت سی پڑھیں، حضرت مولانا عبدالوحید صاحب سے جو کتابیں پڑھیں وہ تو مدرسے کے سبق کے ذیل میں پڑھیں، لیکن حضرت ناظم صاحب سے جو کتابیں پڑھیں وہ اپنے والد صاحب کے طرز کے موافق زیادہ تر بلا ترجمہ کے پڑھیں، لیکن مطالعہ ان کا دن میں دیکھنے کی خوب نوبت آتی۔ ہاں بس جی،